اس دعا کے ساتھ کہ آپ کی تمام اچھی خواہشات پوری ہوں. ظہور کس پہ ہوا؟ آپ کی اچھی خواہشات پہ. لیکن جہاں تک واشنگٹن ڈی سی کا تعلق ہے تو وہاں پر نیک خواہشات یا اچھی خواہشات کا نام و نشان نظر نہیں آتا. آپ یقیناً نیوز پیپر میں ہیڈ لائن دیکھ رہے ہوں گے، نیوز سٹوریز واچ کر رہے ہوں گے ٹیلی ویژن پہ. اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پہ کشمکش جو ہے وہ جاری ہے، ایک محاذ آرائی ہے جس محاذ آرائی کی وجہ سے پورا کنٹری جو ہے وہ سفر کر رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک لحاظ سے شٹ ڈاؤن ہے ٹیکنیکلی، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی کمپرومائزز نہیں ہوتے تو پھر بہت سے ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ کام کرنا بند کر دیں گے. اور بہت سی آپ کی ای میلز آئی ہیں جس میں یہ سوال کیا گیا، بلکہ ایک بڑی دلچسپ ای میل ہے جس میں انصاف نے کہا کہ جی میں یہ جو گورنمنٹ کی شٹ ڈاؤن کا عمل ہے اس کو میں بڑے غور سے دیکھتا ہوں، اس لیے کہ مجھے اس کے بارے میں خاصی کیوریاسٹی ہے. اور اس کے ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نیچرلائزیشن کا انٹرویو آنے والا ہے. بتا رہے ہیں کہ میرا نیکسٹ منتھ انٹرویو ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ بڑے انتظار کے بعد، کہنے لگے کہ 1.5 سال کے انتظار کے بعد میرا انٹرویو آیا ہے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ پریزیڈنٹ فنڈنگ نہیں کرتا اور گورنمنٹ جو ہے شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے اور امیگریشن سروس شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے تو پھر میرا کیا ہوگا. دیکھیے آپ کے لیے کوئی اتنی بری خبر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل ایک میٹنگ ہوگی، اور آج بھی ایک میٹنگ تھی وائٹ ہاؤس میں، اور کل بھی ایک میٹنگ ہے، اور اس کے بعد پھر 2 بل کانگریس میں جو ہیں وہ پیش کیے گئے، جس میں ڈیموکریٹک پارٹی کی خواہش یہ ہے کہ کسی طریقے سے حکومت کا خرچہ جو ہے وہ چلتا رہے. اور جہاں تک امیگریشن کا تعلق ہے، DHS کا تعلق ہے، ڈپارٹمنٹ آف ہوم سیکیورٹی کا، اس کی فنڈنگ جو ہے کم از کم فیبروری کے اینڈ تک جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا انٹرویو، انیس صاحب ان کا نام ہے، کہ آپ کا انٹرویو جو ہے متاثر ہوگا. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو اسٹیل میٹ پیدا ہوا ہے واشنگٹن میں، اس کی نظیر نہیں ملتی. اور پریزیڈنٹ جو ہے ایک ہی بات پہ اڑا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جناب جو میں نے وال بنانی تھی، جو الیکشن کے دوران میں نے جس کا ذکر کیا تھا، وہ دیوار جو ہے لازمی طور پہ بننی چاہیے، اور اس کے لیے مجھے جو ہے $5 بلین کی ضرورت ہے. اب اس کے بارے میں بہت سے ایسے لوگ کہ جو سیاسی بنیاد پر اس مسئلے کو نہیں دیکھ رہے بلکہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ دیکھ رہے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ جناب یہ جو وال بنانے کا تصور ہے یہ بذات خود ایک برا تصور ہے، اس لیے کہ آج کی ٹیکنالوجی میں بہت سے طریقہ کار ایسے موجود ہیں کہ جن طریقہ کار کو استعمال کرنے سے آپ اپنے بارڈرز کو بہترین طریقے سے جو ہے وہ سیکیور کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس کی سرویلنس کا معاملہ جو ہے وہ مکمل ہو سکتا ہے. تو ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے یہ آفر کی گئی کہ جناب $5 بلین جو ہے وہ ویسٹ آف منی ہے، اور ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ پیسہ جو ہے وہ ضائع کیا جائے. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو اپروکسیمیٹلی $1.5 بلین دے دیتے ہیں، اور 1.3 یا 1.5 بلین جو ہے تقریباً اس مد میں، اور اس سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کی بیسس کے اوپر آپ سرویلنس بنائیے، آپ فینسنگ کیجیے. ایک دیوار جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہمیشہ کہتے ہیں بڑی خوبصورت دیوار ہوگی، بڑی اونچی دیوار ہوگی، انہوں نے کہا اس کی خوبصورتی اور اونچی کی ضرورت نہیں ہے، ایک فینس کی ضرورت ہے. اور وہ فینسنگ جو ہے وہ تھوڑا سا اب ٹکڑا رہ گیا. بہت تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ بہت بڑی لمبی چوڑی فینسنگ آلریڈی ہو چکی ہے، اور یہ معاملہ جو ہے $1.3 بلین 1.3 بلین چند دمے کے لیے تصور کیجئے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 1.3 بلین ہم اس کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں. چلیے پریزیڈنٹ اگر اس بات پہ اڑا ہوا ہے تو کم از کم کچھ نہ کچھ اس کی جھولی میں جو ہے وہ ڈالنا چاہیے. اور اگر $1.3 بلین اس کو مل جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کی جو گاڑی ہے وہ آگے چلنی چاہیے. لیکن وہ شخص جو اپنی جگہ پہ اڑا ہوا ہے، اور اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی اچھی خبر واشنگٹن ڈی سی اور خاص طور پہ وائٹ ہاؤس سے نہیں آتی. فائرنگ ہے، کسی کو نکالا جا رہا ہے. ہائرنگ کا تو آپ کو معلوم ہے کہ کیا طریقہ کار ہے، لیکن یہ پریزیڈنٹ جو تھا ٹرینڈ تھا، جب اس کا ٹی وی شو ہوتا تھا اس وقت بھی فائرنگ ہی ہوتی تھی، اور لوگوں کو فائر کیا جا رہا ہے، اچھے لوگوں کو فائر کیا جا رہا ہے، اور اپنی مرضی سے، اپنی ہٹ درمی سے، بغیر سوچ سمجھ کے، اپنی ضد کے مطابق جو ہے یہ ڈیسیژن کیے جا رہے ہیں جو اس ملک کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. چلیے یہ تو ایک علیحدہ اینگل تھا، لیکن میں امیگریشن کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا. وہ یہ کہ اگر گورنمنٹ جو ہے جس طرح سے یہ معاملہ شٹنگ ڈاؤن کا جاری ہے، اس سے امیگریشن سروس جو ہے فی الحال طور پہ متاثر نہیں ہوگی. اگر آپ کے انٹرویو آنے والے ہیں یا آپ نے اپلیکیشن پروسیس کے لیے داخل کر رکھی ہے تو ان کی پروسیسنگ وغیرہ جو ہے جاری ہوگی، تو اس میں کوئی ہمیں خطرے کی ضرورت نہیں ہے.
नाज़रीन, आपके टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला शुरू हो गया है। इस वक्त भी कुछ लोग होल्ड पे हैं। मेरा ख्याल है कि आपकी कॉल ले लेते हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जिन पे मैं आपसे बात करूंगा। आपको मालूम है कि ये लाइव प्रोग्राम है और इस लाइव प्रोग्राम में हम पूरी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टेलीफोन कॉल्स का जवाब दिया जा सके। और हमारा प्रोग्राम ना सिर्फ इमिग्रेशन लॉ के बारे में है, बल्कि इमिग्रेशन से हट के जो आपके अहम सवालात होते हैं कानून और इंसाफ के जिनसे ताल्लुक़ होता है, उसको भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कवर किया जा सके। जी, हमारे नेक्स्ट कॉलर, वेलकम टू द शो, फरमाइए आपका सवाल। हेलो जी, वालेकुम सलाम, फरमाइए। जी, मेरे ना बेटी ने अप्लाई किया था अपने उसके लिए, मियाँ के लिए ना, ओके, पाकिस्तान। जी, तो इस तरह हुआ कि उसना कुछ वो बंदा कुछ ठीक नहीं लग रहा, मतलब हम उसके में ना उसको एग्जिट करना चाहते हैं, क्विट करना चाहते हैं। ओके, तो उसका क्या तरीका कार है? ऑलराइट। सबसे पहले मुझे बताइए कि पिटीशन किस स्टेज पे है, कहाँ तक ये मामला आगे बढ़ा है? पिटीशन जो है ना अभी इधर ही उसको कोई तकरीबन 14 माह हो चले हैं। ओके, उसका फरवरी में जो हमने देखा ना, फरवरी में मेरा हाल है उसका होने वाला, वो जाने ओके। वाला वहाँ। तो आप ये बताइए कि आपकी जो डॉटर हैं उन्होंने एनवीसी का प्रोसेस वगैरह कंप्लीट किया उनके लिए? हेलो, अभी तो एक पिटीशन ही फाइल की थी ना। ओके। जी जी, अगर तो पिटीशन फाइल कर दी थी। अगर I-130 पिटीशन फाइल की है तो फिर आपकी डॉटर ये कर सकते हैं कि अपने तौर पे एक लेटर लिखिए और सर्टिफाइड मेल से भिजवाइए इनको USCIS वालों को, और उस लेटर में वो कहेंगी कि मैं अपनी पिटीशन जो है वो विड्रॉ करना चाह रही हूँ। और उसके बाद लेट्स से कि अगर किसी वजह से वो पिटीशन ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है तो फिर सेकंड स्टेप उनका ये होगा कि जो ही उन्हें NVC की तरफ से लेटर आता है उन्हें भी इन्फॉर्म किया जा सकता है कि मैं अपनी पिटीशन जो है विड्रॉ करना चाह रही हूँ। और अगर मामला उससे भी आगे बढ़ा हुआ है तो फिर एम्बेसी को फौरी तौर पे कांटेक्ट करना चाहिए ताकि ये प्रोसेस जो है वो रोका जा सके। ऑलराइट जी, जी हाँ। अच्छा, तो छोटी और उसके बाद अगर वो दोबारा जब करना चाहे तो फिर उसमें तो कोई वेल देखिए, उसमें कोई रुकावट नहीं है, लेकिन जी जी सबसे पहले इस स्टेज पे अगर आप ये समझ रहे हैं कि कंसिलिएशन की कोई सूरत बन सकती है, कोई मुसालहत हो सकती है, तो फिर मेरा ख्याल है कि यही टाइम है, इस पे ही मुसालहत पे कोशिश कीजिए, क्योंकि उसके बाद अगर आप पिटीशन वगैरह विड्रॉ कर लेंगे तो मामला यकीन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन इमिग्रेशन के एतबार से उसमें कोई रखना नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। अगर ये विड्रॉ करने के बाद नई पिटीशन भी फाइल करना चाह रही हैं तो यकीनन कर पाएंगे। ओके जी, गुड। उसका भी नया प्रोसीजर उतना टाइम उसको जी हाँ, नो प्रॉब्लम जी, गुड लक। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, देख रहे हैं कि आप हर किस्म के मामलात हमारी कम्युनिटी में आते रहते हैं और दुआ यही होती है कि सबके मसाइल हल हों, और ख़ास तौर पे पेरेंट्स के लिए ये मामला जो है वो इंतहाई संगीन हो जाता है, बड़ा सेंसिटिव हो जाता है, और पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो मुकम्मल तौर पे प्रोटेक्टेड रहें, उन पे किसी किस्म के लिए उनके लिए प्रॉब्लम्स ना हो। और इसके लिए अमूमन ख़ास तौर पे जो रिश्ते किए जाते हैं, मैं एक लीगल पॉइंट से आपसे बात करना चाह रहा हूँ, एक सोशियोलॉजिस्ट के तौर पे या साइकोलॉजिस्ट के तौर पे मैं आपसे बात नहीं कर रहा। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जिस वक्त एक दफ़ा पिटीशन फ़ाइल कर दी जाती है, पिटीशन अप्रूव हो जाती है और दूसरी पार्टी को ग्रीन कार्ड मिल जाता है, तो फिर अनफॉर्चुनेटली ग्रीन कार्ड मिलने के बाद उस ग्रीन कार्ड को वापस लेना जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। जी, हमारे नेक्स्ट कॉलर, वेलकम टू द शो, फरमाइए आपका सवाल। हेलो जी, वालेकुम सलाम, फरमाइए। मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे हस्बैंड की पिटीशन मैंने फाइल किया है ऑलरेडी, गुड, और एंड इट्स गोना बी ऑनलाइन, लाइक मैंने cs.gov.USCIS कुछ ऐसा ईमेल ऐसा वेबसाइट USCIS.gov, या एग्जैक्टली। तो वहाँ पे मैंने उनके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी सबमिट करवा दिए हैं, लेकिन अभी रिसेंटली उनका सिर्फ एक डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, मैंने उनका बायोग्राफिक Okay. पेज अपलोड किया, ओके, तो वो बोल रहे हैं कि दैट बायोग्राफिक पेज हैज टू बी ऑन द अपराइट साइड, ओके, पर उसको वो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, और मुझे लाइक कंफ्यूजन ये है कि उसको किस तरीके से मैं वहाँ पे पेस्ट करूँ कि वो उनको बिल्कुल सही तरीके से ओके। दिखे। वेल, मेरी फर्स्ट तरफ ऑफ से ऑल तो आई मैंने उसको थिंक बिल्कुल ठीक तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक कि
آپ میرا خیال ہے اس پروسیس کو صحیح طور پہ سمجھ نہیں پا رہی ہیں. آپ کا کیس میں نہیں سمجھتا کہ USCIS کے پاس ہے, آپ کا کیس ایسا لگتا ہے کہ NVC کے پاس ہے. NVC کے پاس. اوکے, سو یور کیس از ود NVC ناٹ ود USCIS. تو NVC سے آپ کانٹیکٹ کر سکتی ہیں, ان کا آپ ای میل ایڈریس دیکھ رہی ہوں گی. اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو آپ ان سے کانٹیکٹ ان سے جو ہے وہ ڈائریکشن لے سکتی ہیں. اگر پیپر جس وقت اپلوڈ کیے جا رہے ہیں, آپ جو پرابلم ڈسکرائب کر رہی ہیں اس کا حل یقیناً وہ آپ کو بتا سکیں گے, لیکن اس کا آپ نے USCIS کے پاس نہیں جانا, آپ نے NVC کے پاس جانا اور ان کو آپ نے بتانا ہے کہ یہ پرابلم ہے تاکہ آپ کا وہ مسئلہ حل کر سکے. کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ اپلوڈنگ میں ایشوز آ جاتے ہیں, لیکن اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. آئی ایم پریٹی شیور کہ آپ اس کا حل جو ہے آپ کو یقیناً مل جانا چاہیے. جی ویلکم ٹو دا شو, فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو, ہمارے نیکسٹ کالر. جی میرا خیال ہے آپ کی آپ کی کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی, دوبارہ کوشش کر لیجئے. میری کوشش یہی ہوتی ہے اس پروگرام میں کہ میکسیمم نمبر میں ٹیلی فون کالز کا جواب دیا جا سکے. کئی دفعہ آپ کی اتنی کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ میں ای میلز کا جواب نہیں دے پاتا, اور کچھ ایسے سبجیکٹ ہوتے ہیں جو امپورٹنٹ سبجیکٹس ہیں جنہیں میں کور کرنا چاہتا ہوں. لیکن جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ ہماری پریفرنس جو ہے وہ ٹیلی فون کالز پہ ہے, کیونکہ ہمارے دیکھنے والے جو ہے کافی انتظار کرتے ہیں اور ہمارا ہر ہفتے آپ سے رجوع ہوتا ہے, رابطہ ہوتا ہے. تو میں اسے میکسیمائز کرنا چاہ رہا ہوں ایکسپیرینس کو. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کویشچن ہے تو آپ یقیناً مجھے کال کر سکتے ہیں. تو ناظرین, جو میں بات کر رہا تھا کہ اس وقت جو صورتحال ہے واشنگٹن DC کے حوالے سے اور وائٹ ہاؤس کے حوالے سے, تو ان لوگوں کا یہ خدشہ کہ جن کے کیسز اس وقت پینڈنگ ہیں یا جنہوں نے اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ کر دی ہیں یا ان کے انٹرویو آنے والے ہیں, چاہے وہ گرین کارڈ کا انٹرویو ہے یا نیچرلائزیشن کا سٹیزنشپ کا انٹرویو ہے, تو اس میں ابھی تو کوئی ایسے آثار نہیں ہے کہ جس میں مزید جو ہے وہ ڈیلے کا سامنا دیکھنے کو ہمیں ملے. لیکن یہ جگہ درست ہے اپنی جگہ پہ یہ بات کہ اس وقت جو ہے وہ خاصا لمبا لوگوں کو جو ہے وہ ڈیلے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور اس کی وجہ سے کئی لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی اپلیکیشن جو ہے پروسیس نہیں ہو رہی. مثال کے طور پہ بہت سی ای میلز آپ کی آتی ہیں ان لوگوں کی طرف سے کہ جنہوں نے گرین کارڈ کے لیے اپلیکیشن فائل کر رکھی ہیں. لیٹس سے کہ اگر کوئی امریکن سٹیزن ہے اور ان کے ہسبینڈ یا وائف یہاں پہ وزٹر ویزے پہ آئے تھے, یہاں پہ آ کے انہوں نے میرج کی ہے, اپلیکیشن جو ہے وہ فائل ہوئی ہے, تو لوگ وہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو کچھ عرصہ پہلے ہوتا تھا اس ایڈمنسٹریشن سے پہلے کہ عموماً کیسز جو ہے وہ 8-9 مہینے میں کمپلیٹ ہو جاتے تھے. تو جب لوگ اپنے پڑوسیوں سے یا اپنے فرینڈ سے پوچھتے ہیں کہ جناب میرا کیس تو جو ہے وہ 6 منتھ میں کمپلیٹ ہو چکا تھا, تو یقیناً لوگ جو ہے پھر وہ پریشانی انہیں لاحق ہو جاتی ہے کہ جی ہمارا کیس تو سال سے زیادہ پینڈنگ ہے, تو اس میں کیا ہو رہا ہے. تو ایڈجسٹمنٹ آف اسٹیٹس کے کیسز جو ہے وہ 1 سال سے زیادہ لگ رہے ہیں, کچھ جوریسڈکشن میں جو 18 منتھس لگ رہے ہیں. اسی طرح سے سٹیزنشپ کی اپلیکیشن بھی خاصی ڈیلے کا سامنا کر رہی ہیں, اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی جگہ پہ 18 منتھس اور کئی جگہ 2 سال لوگوں کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے. آپ کی کچھ ای میلز بھی ہیں, میرا خیال ہے میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ای میلز کا جواب دیا جا سکے, اور اس دوران میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ یقیناً مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ ہمارا نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے. مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے. اس بریک میں آپ کے پاس اپرچونٹی ہے کہ اپنے سوال جو ہے وہ تیار کر لیجئے. جو ہی میں بریک سے واپس آؤں گا آپ کے سوالات سے ہی اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے.